میرا نام انجلینا ہے اور میں دختران پولوس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی۔ اس وقت یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اور اپنے پھندنے بڑے بناتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کرنشات اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ اور نہ تم مرشد کہلاؤ، کیونکہ تمہارا مرشد ایک ہی ہے، یعنی المسیح۔ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، صبح خیر۔ میں بردر اسد برنڈ او پی شاہدرہ پیرش لاہور سے آج کی تلاوتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دونوں تلاوتیں خدا رحیم ہے اور رحم کرنے پر قادر ہے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے۔ اشعیاء نبی جو کہ پرانے عہد نامے کے انجیل نویس بھی تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جلالی اور پاک زندگی سے بہت ساری نبوتوں نے جنم لیا۔ وہ بڑے واضح الفاظ میں سدوم اور عمورہ کے حاکموں اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میں خدا کے پیغام کو تم پر لے کر آیا ہوں، اور خدا تمہارے دکھاوے کی سوختیں قربانیوں اور بیلوں اور بکروں کے سرخ خون سے خوش نہیں ہوتا۔ واجب ہے کہ تم خداوند کی شریعت پر اپنے کان لگاؤ اور ان کی بارگاہوں کو پامال کرنے کی بجائے خدا کے حکموں پر عمل کرو اور اپنے خون آلودہ ہاتھوں کو صاف کرو۔ 12ویں آیت میں مرقوم ہے کہ پس نہاؤ اور شریعت سے پاک ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، پانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ پانی ہماری گندگی کو صاف کرتا ہے۔ دراصل خدا سدوم اور عمورہ کو نیکوکاری کا درس دیتے ہیں۔ وہ انہیں اخلاقی قدریں سکھانا چاہ رہے ہیں جن کے وسیلے سے وہ نجات پا سکتے ہیں، وہ بچائے جا سکتے ہیں۔ خدا رحیم ہے، انہیں گناہوں کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے اور انہیں درس دیتا ہے کہ مظلوموں کی فریاد پر کان لگاؤ، یتیموں کا انصاف کرو، بیوہ کا احساس کرو۔ اشعیاء نبی فرماتے ہیں تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، چاہے تمہارے گناہ گہرے کرمز یعنی گہرے سرخ رنگ کی مانند کیوں نہ ہو، خدا انہیں دھو کر برف کی مانند سفید کر دے گا۔ خدا کس قدر رحیم ہے۔ یقیناً اگر تم ان اعمال پر عمل پیرا ہو تو خدا تمہیں بہت سارے فضائل سے نوازے گا، اور اگر تم اس کے انکاری ہوتے ہو تو تلوار تمہارا مقدر بن جائے گی۔ زبور نویس بھی اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اپنی روش درست رکھے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں تم اپنی زندگیوں کو فقیہوں اور فریسیوں کی طرح نہ گزارو۔ وہ جو کہتے ہیں اسے کرتے نہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان کی زندگی بغیر اعمال کے ہے۔ وہ دوسروں کو شریعت کا سہارا دے کر قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ پہننا چاہیے اور یہ نہیں پہننا چاہیے۔ جمیل ساگر کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ حرام و حلال واضح کر کے تو نے ایک غریب پر کتنا مشکل کر دیا ہے رزق کے حصول کو۔ یہ لوگ ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں،
بڑے بڑے تعویذ پہننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان تعویذوں میں، چمڑے کے ان تعویذوں میں یہ ان دواؤں کو محفوظ رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ کیے گئے ہیں، یہ آفتوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن ہم مسیحی مومنین بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے وسیلے سے، بپتسمہ کے وسیلے سے وہ الفاظ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی تعویذ پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر دعا اور ہمارے لیے ہر وعدہ ہمارے دل میں محفوظ ہے۔ یہ لوگ ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، عزت کبھی بھی خریدی نہیں جاتی، لہٰذا جو دنیا کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو پاک کلام کی سچائیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔